تو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اب آپ دیکھیے کہ پورا اللہ نے پرسپیکٹو بھی بدل دیا نا، کہ جن کو تم پیار سے دیکھ رہے ہو یہ تمہارا دشمن ہے. اب محتاط ہو جاؤ اس سے. اچھا اب آپ سوچئے اس پیار کو ایک طرف رکھیے، اب اس کو دیکھیے دشمن کی نظر سے. کوئی بھی شخص جو آپ سے دشمنی رکھتا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی لوگ جیلس ہوتے ہیں، کوئی آپ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے یا جب وہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت؟ یا آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ آ رہا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ خاندان میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے، یا کوئی فتنہ فساد کرتا ہے یا کوئی اور زبان خراب استعمال کرتا ہے، یہ کچھ تو آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں اس نے بھی آنا ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ مختلف ہوتا ہے نا، آپ کانشیس ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں. آپ سوچتے ہیں اچھا اگر اس نے ایسا کیا تو میں یہ کروں گا، اگر ایسا کیا تو میں یہ کروں گا، پہلے سے پلان کر لیتے ہیں. اب ذرا جا کے دیکھیے اپنے بچوں کو کہ یہ میرے دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احتیاط برتو ان سے. کیا کریں گے پھر آپ؟ ان کے ہر جائز ناجائز مطالبے کو پورا کرتے جائیں گے، ان کی خواہشات کو آنکھیں بند کر کے پورا کریں گے، ان کے رونے دھونے کو سنتے رہیں گے، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کا علاج نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے غلط کام کریں گے، ان کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے. کیونکہ سورۃ المنافقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، بالکل اس سے پچھلی سورت ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے، غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر فرمایا کہ ایسے دشمنوں کے ساتھ کیا کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے، فارگیونگ کے لیے 3 لفظ ہیں، تینوں ہی یہاں اکٹھے کر دیے گئے. اتنی زیادہ تاکید. عام طور پر تاکید کے لیے 2 دفعہ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں 3 دفعہ بات کی گئی ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ تمہارا حق نہیں دیں گے، وہ تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے. شوہر ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، بچے ہیں تو وہ بات نہیں سنیں گے، تمہارے لیے ہر وقت ایک بخار بنے ہوئے ہیں. تو جو ہمیں اتنا ستائیں پھر کیا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی خبر لیں ان کی. لیکن کیا کہا، کیا کرو، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، بس ایک ہی کام کرو، معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ، بخشتے جاؤ، بدلہ نہ لو، انتقام نہ لو، جوابی کاروائیاں نہ کرو، اگنور کر دو، ان کی باتوں کو دل سے نکال دو اور اپنا فرض پورا کرتے جاؤ. اب بحیثیت ایک ماں کے جتنا چھوٹے ہوتے سے لے کے بچے ستاتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں جیسے رونے کی آواز آ رہی ہے تو پتہ ہے کہ آپ کو ماں کا حال کیا ہو رہا ہوگا کہ ایک طرف وہ کچھ سننا ہے اور دوسری طرف بچہ ستا رہا ہے. آپ کھانے لگے ہیں وہ رو پڑا ہے، سنیپی خراب کر دی ہے، آپ سونے جا رہے ہیں وہ گر کے اس نے چوٹ لگا لی ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی، ہر دن کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں بچے آپ کو ستانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اب بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں، جواب میں پھر برا بھلا زبان سے یا تو کہیں گی یا پھر ہاتھ چلائیں گی یا کوئی بد دعائیں تک دینے لگتی. اگر آپ بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، چاہے وہ بچپن ہے ان کا یا ٹین ایجرز ہیں، تو یہ 3 لفظ اپنے سامنے لکھ کے لگا لیں، تعفوا تصفحوا تغفروا. سمجھانا، اصلاح کرنی ہے، ڈسپلن کرنا ہے، لیکن ان کی باتیں دلوں میں نہیں رکھنی. اور یہی حال شوہر کے ساتھ ہے، کیونکہ جب تک درگزر نہیں ہوگا
گاڑی نہیں چلے گی. بہت سے لوگ حل کیا سمجھتے بس سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے. یہ حل نہیں ہے, اس سے مسائل حل نہیں ہوتے, کیونکہ دنیا میں تو ہر دن اور ہر جگہ امتحان ہے. آپ ایک جگہ سے بھاگیں گے دوسری جگہ جائیں گے وہاں اس سے بڑا امتحان سامنے آئے گا. یہ دنیا پھولوں کی سیج تو ہے نہیں, یہ تو کام کی جگہ, امتحان کی جگہ ہے. آرام تو کل کے لیے. پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. وہ غفور الرحیم ہے. بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. پہلے دشمن کہا پھر فتنہ کہا. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش, آزمائش, آزمائش. ایکچولی ہم ان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بس آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں, ہمارا دل خوش کرتے رہیں, ہم جو کہیں غلاموں کی طرح ہماری بات مانتے رہیں, ہم جو ان کو بنانا چاہیں وہ بن جائیں, اور ہماری خواہشات کی خاطر وہ اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیں. ایسے نہیں کام چلے گا. ہم کچھ سوچیں گے وہ کچھ اور سوچیں گے, ہم کچھ چاہیں گے وہ کچھ اور چاہیں گے, ہم ادھر جانا چاہیں گے وہ ادھر جانا چاہیں گے, ہم کچھ کرنا چاہیں گے وہ کچھ اور کرنا چاہیں گے. ہر وقت کے کانفلکٹس, ہر وقت کے کلیشز. تو یہ کیا ہے؟ امتحان, آزمائش, فتنہ. اچھا, فتنہ کے بھی مختلف اس کے رخ ہوتے ہیں. فتنہ اس سینس میں جب ان کی محبت زیادہ ہو جائے تو فتنہ, اگر وہ ستائیں تو فتنہ. اور اصل فتنہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کی بجائے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بہت سی لڑکیوں کو میں نے دیکھا شادی سے پہلے پابند نماز کی تھی, جو ہی بچے چھوٹے ہوتے نمازوں میں غفلت ہونے لگتی. اگر غفلت نہ ہو تاخیر تو کم از کم ضروری کرتے ہیں. اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں, اب بچہ رو رہا ہے, ابھی بچے کو کھانا ہے, ابھی ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. اسی طرح بہت سے اور کام بھی. یہی حال مال کے ساتھ ہے. مال بھی فتنہ ہے, آزمائش ہے. اور اللہ کے پاس اجر عظیم بھی ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنتی ہیں اگر ان کو خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے, اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے. لیکن آپ چاہے ایک ٹیچر ہیں یا کہیں اسکول میں جا کے پڑھا رہے ہیں یا کسی جگہ پر کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو ایک محدود وقت کے لیے ہے نا, لیکن اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ تو آپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہیں. ایک طرح سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے دور ہوں بھی تو پھر بھی ہر روز آپ کو ان کے ساتھ رہنا, ان کی اچھی اور بری دونوں چیزیں آپ کو سہنی. فتنہ کا مطلب ہوتا تپانا, تپایا جانا. یہ ایسی چیزیں کہ جو انسان کو تپا ڈالتی ہیں. یہ انتھک کوشش اور انتھک محنت کا کام ہے. یہ تربیت 1-2 دن کی بات نہیں ہے. یہ تربیت صرف کوئی لیکچر دینے سے نہیں ہوتی. یہ تربیت صرف کوئی چند نصیحتوں کا لیکچر دے کے بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کام ہو گیا, نہیں. یہ تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک کا مسلسل ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. اور جب یہ اچھے رخ پہ چل نکلتے ہیں تو پھر آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے عمل آپ کے نام اعمال میں جمع ہونے لگتے ہیں اگر آپ نے ان کو رب کا وفادار بنایا اور ان کی اچھی تربیت کی. پھر چند باتیں اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ٹپس کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. فتنہ تو ہے یہ چیزیں, لیکن تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کچھ کمی بیشی ہو ہی جائے گی. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تم اپنا جتنا بھی استطاعت یا ہمت ہے یا طاقت ہے وہ استعمال کر لو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی. واسمعوا واطیعوا, اور سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو. کس کو سنو؟ کیا سنو؟ قرآن سنو, اللہ کے رسول کی بات سنو صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو پتہ چلتا جائے اس کی اطاعت کرو. گویا بچوں کی تربیت کے لیے خدا آپ کو فیول چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات سننا اور اس کو ماننا. جتنا آپ کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوگا, آپ کو روحانی اسپرچولی بھی آپ بہت مضبوط اپنے آپ کو محسوس کریں گے, ایموشنلی بھی کام ڈاؤن ہوں گے, آپ کے ایموشن جو ہیں وہ چینلائز ہو جائیں گے. خود آپ کے اندر ایک میچورٹی آئے گی. وہ ساری چیزیں مل جل کر ہیلپ کریں گی کس چیز میں؟ بچوں کی تربیت میں, ان کو اچھا انسان بنانے میں, جو کہ ہماری فرسٹ اینڈ فورموسٹ اینڈ پرائمری ریسپانسبلٹی. اور ایک اور چیز ساتھ کہی, اور وہ ہے وَأَنفِقُوا, اور خرچ کرتے رہو. صدقہ صدقہ صدقہ, خرچ کرتے رہو. کیا خرچ کرو؟ جو بھی ہے پاس. مال ہے تو اس میں سے کرتے رہو, وقت ہے تو اس میں سے کسی اور کے لیے بھی وقت نکالو, کوئی اور صلاحیت ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. چاہے مال ہے, چاہے علم ہے, چاہے ذہانت ہے, چاہے عقل مندی ہے, ٹیلنٹ ہے, انٹلیکٹ ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی اللہ نے دیا
اس کو اپنے گھر اور اپنے بچوں سے ہٹ کر بھی خرچ کرو. اچھا بعض اوقات ہم کیا سمجھتے ہیں, سب کا وقت, ماں باپ کا بھی, رشتہ داروں کا بھی, دوستوں کا بھی, سب کا نکال کے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے پورا فوکس ہے ہمارا کس پہ ہوتا, اپنے گھر پہ اور اپنے بچوں پہ. اور کیا کہتے ہیں, ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو تو ہم ایک منٹ کے لیے بھی اگنور نہیں کر سکتے. یہ بھی بخل کی ایک قسم ہو جاتی ہے. پھر اس میں کیا ہے, خرچ کرو. سب کچھ اپنے بچوں کو مت کھلا دو. عام طور پہ کیا مائیں کیا چاہتی ہیں, اپنے منہ کا لقمہ بھی بچے کے منہ میں ڈال دیں. پھر اسی طرح اور کیا کرتے ہیں ہم, سب سے اچھے کپڑے کس کے لیے خریدتے ہیں؟ کبھی ایسا کیا کہ اگر اپنے بچے کے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو ایکولی گڈ, اتنی ہی اچھی چیز اس کے بچے کے لیے خریدیں جو یا تو ہمارے قریب ہے, مثلا سرونٹس, یا پھر رشتہ دار جن کو جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی کر کے تو دیکھیں کیسی آپ کو راحت ملے گی, کیسی خوشی ملے گی. میرے ایک استاد تھے, ان کی نصیحت ہمیشہ مجھے بڑی کام آئی. وہ تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں یونیورسٹی میں, تو وہ کہتے تھے کہ مائیں میرے پاس آتی ہیں کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا. میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں, جاؤ غریب کے بچے کو کھلاؤ, تمہارا بچہ کھانے لگے گا. اکثر مائیں کہتی ہیں نا میرا بچہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں. تو یہ اس کا فارمولا ہے, کسی کے بچے کو کھلاؤ تمہارا بچہ کھانے لگے گا, کسی کے بچے کو پہناؤ تمہارا بچہ جو ملے گا شکر گزار ہوگا, کسی کے بچے کو پڑھاؤ تمہارے بچے کو اور پڑھانے والا مل جائے گا. شاید تمہاری اپنی بات اتنی نصیحت نہ کرے جتنی کسی اور کی کرے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری کرے گا. تو سارا فوکس اپنے بچوں پہ مت رکھو. دائیں سے بھی بچوں کو بلا لو, بائیں سے بھی بلا لو, بچوں کے دوستوں کو اکٹھا کر لو, کیونکہ بچے جن میں رہتے ہیں ان جیسے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے بچے کو تو مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا چاہتے ہیں, تو وٹ اباؤٹ ادر چلڈرن؟ انہوں نے کہاں رہنا ہے, گھر میں تھوڑی رہنا ساری زندگی, انہوں نے باہر نکلنا ہے. تو جس ماحول میں جانا ہے اس ماحول کی اصلاح کی بھی فکر کرو. انفقوا, خرچ کرو. خیرا لانفسکم, یہ تمہارے اپنے ہی طرف لوٹ کے آئے گا, تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اب جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا, کیونکہ ہم حریص ہوتے ہیں, ہم انہی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, انہی پر ساری محبت ہماری جا رہی ہوتی, انہی پہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, دل میں ان کے سوا کچھ اور ہوتا نہیں. تو اس کو کیا کرو, وسیع کر لو, دل کھول دو, دل کھلا کر لو. بعض اوقات بچوں کو پسند نہیں آتا, ایسا ہوتا ہے نا, آپ اگر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا, اگر آپ کسی اور کا بچہ اٹھا لیں تو بچے کیا کرتے ہیں, آپ کا بچہ کیا کرے گا, چھوٹا بھی ہو نا, بالکل معصوم, تو ویسے کھیل رہا ہوگا, جو ہی دیکھے گا ماں نے کسی اور بچے کو فوراً آئے گا کہ نہیں یہ تو میری گود ہے, اس کو کھینچ کے پار. اپنا دوسرا بہن بھائی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. یہ شح ہے جو بچپن سے ساتھ چلتی ہے, اور بڑے ہونے تک اگر نکالا نہ جائے تو نکلتی نہیں. تو اس لیے اس دل کی تنگی کو دور کرنا ضروری ہے. اور اس میں تو پھر بے شمار فائدے, تو ایک الگ ٹاپک ہے. اور یہ اس وقت انسان اس سے نکلتا ہے جب اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے, جب وہ صرف ایک نقطے پہ نہیں دیکھتا, دائیں بائیں بھی دیکھنے لگتا ہے, صرف اپنے گھر پہ نہیں دیکھتا, آس پاس کے گھروں کو بھی دیکھتا ہے, صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں تڑپتا, اوروں کے لیے بھی تڑپتا ہے, صرف اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتا, اوروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے, صرف اپنی اصلاح نہیں کرتا, اوروں کی بھی اصلاح کرتا ہے. تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اس معاملے میں جب آپ بچوں کی تربیت کریں تو آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے کے علاوہ ان کی غلطیوں کو ایسے دیکھیں جیسے دیکھا ہی نہ ہو. میں اکثر ایسا ہوتا تھا, بچے چھوٹے تھے نا, جب کھیلتے تھے چوٹ لگتی تھی, میں ان کی طرف نہیں جاتی تھی, میں باہر نکل جاتی تھی. اور میں کیوں کرتی تھی, میں کہتی تھی خود سنبھالیں اپنے آپ کو. بازو کو چوٹ لگی ہوتی تھی, اللہ ہی کہ بہت ہی خطرناک قسم کی چوٹ ہو, چھوٹا موٹا فرش سے سلپ ہو گئے, گر گئے, دیوار کو ٹکر لگ گئی, رونے لگ گئے, ادھر دیکھنے لگتی تو میں نے دیکھا ہی نہیں, وہ بھی چپ ہو جاتے تھے. لیکن جو ہی مجھے دیکھا ایک دم چیخے, سارے درد یاد آ گئے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جتنا ان کو پیار دیتے ہیں ان کے نفس اتنے موٹے ہوتے جاتے ہیں, جتنی ان کو توجہ دیتے ہیں اتنے زیادہ وہ پھر مغرور ہونے لگتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ ماں جو ہے وہ صرف ہماری نہیں ہے, وہ سب کی ماں ہے, خالہ چچا ماموں سب کے بچوں کی ماں ہے یہ, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی وسعت آتی اور خود اپنے اندر بھی آتی.
ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، پھر خرچ کرنے کی بات ہے، اور قرض حسنا ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے دے گا. اور دین کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال کے آئیں یا کسی مدرسے کو آپ دے کر آئیں. آپ اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں کی تعلیم پر یا ان کی بھلائی پر، یا ان کو مثلا آپ بکس لے کے دے رہے ہیں، کوئی کیسٹس لے کے دے رہے ہیں، کوئی ایسے گفٹ دے رہے ہیں، کوئی ان کو کسی ایسے ٹرپ پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ کر سکیں، تو یہ سارا بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے. یعنی ذاتی ضروریات کے علاوہ انسانیت کی خیر، فلاح، بہبود، بھلائی کے لیے جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں سب اس میں آ جاتا ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، بیمار بچوں کے وارڈ میں جائیں، اپنے بچوں کو لے کے دیکھیں کیسے دل نرم ہوتے ہیں ان کے، کتنی نعمتوں کی قدر آتی. بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کئی گنا زیادہ دے گا تم کو. یہ بڑا زبردست فارمولا ہے، تم دو اللہ تمہیں کئی گنا زیادہ دے گا. آپ اوروں کے بچوں کو دینا شروع کریں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے بچوں کو کیسی کیسی نصیحتیں ملیں گی، کیسے کیسے اچھا مشورہ دینے والے اور کیسے کیسے لک آفٹر کرنے والے ملیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو معاف بھی کر دے گا. صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے. ہماری ماضی کی غلطیاں، ہماری روزمرہ کی غلطیاں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور بردبار ہے، غیب اور حاضر سب جانتا ہے. چھپ کے جو کوششیں کر رہے ہیں سب کے سامنے کر رہے ہیں، سب اس کو پتا ہے. زبردست بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے. ٹائم کم ہے، میں بہت باتیں اب ختم کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی کچھ رائے کا اظہار کر سکیں. تو میں دائیں ہاتھ سے شروع کروں گی، آپ کچھ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہین ہے. یہاں پر جو فرسٹ بیچ شروع ہوا تھا 2003 میں، تو اس میں نے جوائن کیا تھا. تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اس کو شروع ہوئے. یہاں پہ چونکہ ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے بچوں کا، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 7 سال پہلے میرے بچے جس ایج پہ تھے اور میں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو شروع میں ایک دم اتنا ہم آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا دین یہ ہے اور اللہ کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، تو اب ہم ایک دم سے اس اسٹینڈرڈ کے اوپر خود بھی آ جائیں اور ہمارے بچے بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، خود تو ہماری اپنی، چونکہ ہم قرآن روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روز ہم حدیثیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے ہسبینڈ گھر میں اور لوگ وہ تو یہ ڈوز نہیں لے رہے، اور ان کو تو صرف ہم نظر آ رہے ہیں کہ پہلے ہماری 100% جو ہم جیسے وہ دل کی تنگی ہوتی ہے، ہم سارا کچھ انہی کو دینا چاہتے ہیں. تو ایک دم سے جب ہمارا فوکس شفٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے. وہ تو ابھی ایک لاس کا شکار ہوتے ہیں کہ ماں تو پہلے صرف ہماری تھی، اب یہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، اور اب اس کی پتہ نہیں آئیڈیاز کیا ہو گئے. پہلے ماں سے بیٹھ کے ڈرامے موویز دیکھتی تھی، اب یہ کہتی ہے قرآن سنو. اب ایک دم سے ان کو تو ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کہ ہم لوگ جو زیادہ تر لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو دین سے تعلق رکھتے ہیں یا دین کا ایک شوق رکھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے بچوں کو وہ ڈوز دینی شروع کریں آہستہ آہستہ، بالکل ایک ایسے طریقے سے جو ان کو ہضم ہو. جس سے بچوں کو وہ نہیں کھلاتے پہلے سیریلیک کھلاتے، ایک دم سے ان کو روٹی سالن نہیں کھلاتے. آہستہ آہستہ جب ان کا ہاضمہ اس پہ آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اور چیزیں شروع کرتے ہیں، پھر اس کی کوانٹٹی بھی بڑھاتے ہیں، اس کی فریکوینسی بڑھاتے ہیں. اب یہ ایک ظاہر صبر آزما کام ہے. تو جس طرح ہم بچوں کو فزیکل فوڈ دیتے ہیں، ایسے ہی اسپرچل فوڈ، تو آہستہ آہستہ پھر وہ ان کی پرسنالٹیز گرو کرتی ہیں. وہ ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں، ایک دم سے نہیں گرو کر سکتے. تو دوسرا یہ کہ جو دشمنی کی بات تھی نا، اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو شاید سکھائی تھی. اس کے اندر ایک ورڈز آتے ہیں وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، کہ اللہ مجھے اپنے فیصلوں کی شر سے بچائیں. تو اس میں کوئی اسکالر وہ دعا ایکسپلین کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی شر ہوتا ہے. تو آڈینس میں سے سب نے کہا نہیں، اللہ کے تو فیصلوں میں بہتری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں ایک امتحان ہوتا ہے، اور جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے نا اس فیصلے کے بعد، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا وہ چیز شر تھی یا وہ خیر تھی. اگر ہمارا ریئیکشن صبر اور شکر والا ہوگا تو وہی چیز ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اور اگر ہمارا ریئیکشن تکبر ہے اور یا اس طرح کی چیز ہے تو پھر وہ ظاہر ہمارے لیے شر ہوگی. تو بچوں کے معاملے میں یا اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں کے معاملے میں ہمیں ایز اٹ از ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا، بلکہ ہمارا جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا، کبھی ہم باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ ہم جب اپنا الرٹ نہیں ہوتے یا اپنے کانشیسنیس میں نہیں رہتے، پھر ہم ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں، غیبتیں بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو یہاں سے پھر وہ ہمارے لیے ایک قسم کے دشمن بن جاتے ہیں کہ باہر تو ہم اپنے اخلاق شو کریں اور وہاں ہم اپنے لیے شر کمائیں. تو جس کے ساتھ شر کمایا جاتا ہے ظاہر ہے وہی دشمن ہوتا ہے.
تو مجھے دشمنی کا یہ اینگل سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمیں اپنی پرسنالٹیز پہ اس وقت بہت زیادہ کنٹرول رکھنا چاہیے جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ بھی اپنے ریلیکسڈ اور اپنے اصل موڈ میں ہوتے ہیں، اور ہم بھی اگر ریلیکسڈ ہو گئے اور بالکل ڈھیلا اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر وہاں سے بہت برائیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی واقعی ایک دشمنی کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان آیات پر جو استاذہ نے اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا، اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. واقعی بات یہ کہ سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ پیشنس چاہیے ہوتا ہے. السلام علیکم. میں سمجھتی ہوں کہ استاذہ نے جو آیات سلیکٹ کی ہیں الحمدللہ اس میں ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے ہم کو جواب مل گیا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تربیت کیسے کریں، ہمیں کچھ ٹپس یا کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں گی جو کہ ہمارے ذہن میں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ اصل ہدایت ہے، اور وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تم کو کہاں کہاں سے ایسے مواقع ملیں گے کہ جہاں پر تمہارے اپنے ہوں گے، بالکل تمہارے کلوز جو جن سے تم محبت رکھو گے، وہاں سے ہی تمہارا امتحان زیادہ سخت ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اولاد جس کے بارے میں ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں اور انہی آیات کے مطابق ہم اپنے بچوں پر صرف فوکس نہ کریں بلکہ ارد گرد اور لوگوں کے اور جس ماحول میں ہمارے بچے جاتے ہیں جیسے اسکولز ہیں یا ان کے کھیلنے کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم ٹائم لگائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تربیت کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی وہ گر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کو صحیح کریں گے بلکہ اس سے ماحول بھی ایک بہتر ہوگا، اور اس میں ہمارے بچوں کے جو یعنی ان کے جو دوست ہیں ان کی بھی تھنکنگ ویسی ہی ہوگی کہ جیسا ہم چاہتے ہیں. اصل میں آج کل یہی مسئلہ ہے کہ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ بچے باہر جائیں گے تو خراب ہوں گے، لیکن اب بچے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو، میرا بھی اپنا ایک بیٹا ہے 13 سال پلس کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال کے بچے کو تو آپ اکیلا، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ گھر کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، اگرچہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چوری چھپے دیکھے گا، لیکن ایک دھڑکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی چیز واچ کرے یا اپنے کسی ایسے دوست کی اس کی کال آ جائے کہ جو واقعی اس کا حقیقی معنوں میں دوست نہ ہو، اور کوئی ایسی بات وہ اس سے سیکھ لے یا سن لے یا اس کی صحبت میں کچھ دیر رہے تو جو میں نے اس کی تربیت کیا اس پر سب پانی پھر جائے گا. تو آج کل کے دور میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ اس لحاظ سے بھی ہو گئی ہے کہ نہ صرف اپنے بچوں پر توجہ دینی ہے بلکہ ارد گرد کے بچے، اپنے ہمسایوں کے بچے، اسکول کے دوست اور ساتھی اور معاشرے کے بچوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انشاءاللہ واپس لوٹ کر ہمیں ہی فائدہ دے گی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. جو کوئی معیار دیتے رہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا، اور پھر تھوڑا ان کو چھوڑ کے دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، پھر اگر وہ اس پہ قائم رہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں قائم رہے پھر ان کو سپورٹ دیں، پھر ان کے دماغ صاف کریں. آپ دوست کی بات کر رہی تھی، آج کل تو بچے استادوں کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں. آج ہی صبح وہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میرا ٹیچر ایک ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان ہر چیز سے سیکھتا ہے، تو اچھا بھی کرو برا بھی کرو تو دونوں سے سیکھو گے. میں نے کہا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہاں اب آپ کہیں گے کہ اس کا استاد بدل دو. تو بات یہ ہے کہ ہر طرف سے، کیونکہ استاد بھی تو اسی سوسائٹی اور اسی معاشرے کے استاد ہیں، وہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی وہ بدخواہی میں ایسے مشورے دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بہت خیرخواہی میں اپنی طرف سے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن معیار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا کہ اچھا بھی کر لو برا بھی کر لو دونوں سے سیکھ لو گے. نہیں، برائی تو برائی ہے. بعض اوقات اگر ٹیچرز کو ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے نہیں میل کھاتی، اگر بچے کو پتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے تو خود اس کو فیصلہ کرنا ہے. ہم کہاں بچوں کے ساتھ ہوگے، کتنی دیر ان کے سر پہ سوار رہ سکتے ہیں. ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہمارا ساتھ رہنا بھی اچھا نہیں لگتا، نصیحتیں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. تو کوشش یہ کریں کہ ان بایس ہو کے اچھائی برائی کا معیار دے دیں، پھر ان کو کچھ فریڈم دیں، پھر اس کے بعد آپ نظر رکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، اور پھر خود ان کے اندر ایک میزان پیدا کر کے انہیں اپنے گرد خود ڈھال بنانے دیں
کیونکہ جب تک وہ خود نہیں اسٹرانگ ہوں گے، ان کا ایمانی امیون سسٹم کام نہیں کرے گا تو بات نہیں بنے گی. اور اس کے لیے اپنا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر، اپنی محبت نہیں، اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. صحیح اور غلط کا فرق جب وہ اللہ کے لیے کرنے لگیں گے نا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو ہی بات بنے گی. اب جس طرح پچھلے چند سالوں کے اندر دنیا میں جتنی تبدیلی آئی اتنی سینکڑوں سال میں نہیں آئی تھی. یہ جو کمیونیکیشن کا دور ہے، اور اس وجہ سے جیسے انہوں نے کہا نا کہ گھر کے اندر بھی تو سیف نہیں. گھر کے اندر کیا ایک موبائل ہو اور آپ کو پتا ہے موبائل پہ کیا کیا آ رہا ہے. کتنی دفعہ آپ ان کا موبائل لے کے میسج پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے اپنے اندر ایک میزان ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ خود ہی ان برائیوں کو دور کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کی محبت کیسے دیں گے اگر ہمارے دل میں نہیں؟ اللہ کا ڈر کیسے دیں گے اگر ہم نہیں ڈرتے؟ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں. کیونکہ سورۃ صف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں تم وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت غضبناک کرنے والی بات ہے، بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود نہ کرو. اب ہم بچوں کو چاہیں کہ وہ نماز پڑھ لیں اور خود نہ پڑھیں، بچوں کو چاہیں وہ سچ بولیں اور خود ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوں، بچوں کو کہیں کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کی برائی نہ کرو اور خود ان کے سامنے اوروں کی برائیاں کرنی شروع کر دیں. وہ کیا اثر ہوگا ان پر؟ نہ اللہ راضی نہ بندے راضی. کہیں کہاں کے رہے پھر ہم؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل بچوں کے ذہن میں ایک تصاد آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ماں کچھ کہتی ہے، اسکول کچھ کہتا ہے، ٹیچر کچھ کہتی ہے، کس کی مانے کس کی نہ مانے. اور بعضوں کا ٹیچر کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں اور ماں ان کو گھریلو عورت نظر آتی ہے جو کہ بہت انٹلیکچوئل بھی نہیں ہے اور ہوتی ہے مشکل اس میں. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ماں اور ٹیچر کا مقابلہ نہیں ہو، اللہ اور رسول کی محبت ہو. اور دوسری طرح پورا معاشرہ، صرف ٹیچر نہیں، کوئی بھی ہو، کوشش یہی کریں کہ بچے آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. معیار آپ کو نہ بنائیں کیونکہ ہم سے تو غلطیاں ہوں گی بار بار. معیار اس کو بنائیں، اور اس کے لیے کہ بہت چھوٹی عمر میں بھی آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا شیئر کرتے جائیں. جیسے پہلے بھی بات تھی، ہلکی ہلکی ڈوز آپ ان کے سے بس کہانیوں کی شکل میں بات کرتے رہے. ذرا جب بچے بڑے ہوں، پڑھنے کے قابل ہوں، صرف سمپل ٹرانسلیشن بھی اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی بھی روز پڑھ لیں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا کہ آپ نے ایک معیار دے دیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو جب یہ چیز ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ان کے اپنے ہاتھ میں کرائیٹیریا ہوگا نا، لٹمس پیپر ہوگا تو پتہ چل جائے گا ٹیچر صحیح کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی. لیکن ساتھ ان کا ادب ضرور سکھائیں. میرے بچے اکثر ایسا ہوتا تھا، میں کچھ بتاتی تھی، اسکول سے کچھ اور پڑھ کے آتے تھے، پھر وہ آ کے مجھ سے خود کہتے کہ یہ تو ٹھیک نہیں لگتا. تو پھر میں ان کے دل میں ٹیچر کا احترام نہیں کم ہونے دیتی تھی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ وہ آپ کو جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنے علم کی حد تک سکھا رہے ہیں، لیکن ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. کسی کا بھی مذاق اڑائے بغیر، کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن کیے بغیر. لیکن ایک بات ہے کہ میرا اپنا بیٹا 5 سال تقریباً پڑھا ایسے اسکولوں میں، اور وہ ایکسکیوز کر لیتا تھا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ صاف کیونکہ وہاں فریڈم آف تھاٹ ہے، اسپیچ ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا تو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے بالکل. لیکن ایسی چیزوں کی کہ یہ سراسر شرک ہے نا، اس میں تو کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو بچے کو کانفیڈینس دیں، آپ اسکول والوں سے خود بات کر سکتے ہیں، بلکہ بچے سے کہیں وہ خود کہہ دے کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی زبردستی نہیں کرتے. صدقہ دے سکتے ہیں، کرسچن کو دے سکتے ہیں، ہندو کو دیں، جس مرضی کو دیں، بالکل دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر جاندار روح کے ساتھ احسان جو ہے وہ صدقہ ہے. زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو ایک مذہبی فریضہ ہے نا، وہ دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن عام روزمرہ کا صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جس کو مرضی دیں. سچ بولنا بچپن سے ہی سکھائیں اور ان کے سامنے سچ بولیں. پلس یہ کہ جب وہ سچ بولیں تو سچائی کی وجہ سے ان کو معاف کر دیں ان کی غلطی کو. وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سچ بولا تو بڑی شامت آئے گی. تو میں تو شروع سے بچوں کو کہا کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر پتا چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا جائے گا تو آپ کو سزا لازم ملے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ کے اوپر یہ سزا دیتا. دیکھیے یہ جو سچائی ہے نا، اور سچائی سے محبت، یہ پہلا سبق ہے جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں، پہلا سبق. کیونکہ
سچائی جو ہے اور جھوٹ یہ مومن اور منافق کو الگ کرتا ہے. تو اگر منافقت بریڈ کر رہے ہیں نا ہم بچوں کے اندر کسی بھی وجہ سے, اچھا یہ کہہ دینا, یہ بول دینا, ایسا ہو جائے گا ویسا, تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ڈبل پرسنالٹی بن جاتے ہیں. اور بہت سے بچوں کا یہ بیچاروں کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ڈبل فیس ہوتے ہیں. اسکولوں میں کچھ کرتے, گھر آ کے کچھ کرتے ہیں, باہر کچھ کہتے ہیں, اندر کچھ کہتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میکسیمم بتائیں, کبھی نہیں بھی بتاتے تو اگنور کر دیں. لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں ٹائم مانگتی ہیں, توجہ اور دلچسپی, اور آر نہ دلائیں. ایک جو ہم بچوں کو بہت آر دلاتے تم ایسے اور تم ویسے, اس سے ایک تو پرسنالٹی کے اوپر بڑا منفی اثر پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی, آپ نے پنش کر دیا یا معاف کر دیا, بس اس کے بعد چیپٹر کلوز. یہ نہیں کہ اگلی غلطی بھی پھر پچھلی غلطیاں دوبارہ یاد کرانی شروع کر دیں. بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی, ان کو احترام دیں. یہ مت سوچے کہ وہ نہیں سننے کو تیار, وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ جب وہ عمل بھی کر لیں گے. آپ فوراً نتیجہ نہ چاہیں. جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. آپ ان کو پیسے نہیں دیں, ساتھ اپنے کوئی بسکٹس, کوئی کھانے کی چیز, کھانا, دودھ کا چھوٹا سا پیکٹ, پانی, کچھ نہ کچھ رکھیں. اور جب وہ مانگے تو آپ پانی نکال کے دے دیں. گھر سے پانی کی چھوٹی بوٹل بھر کے لے آئیں. آپ تھوڑا سا کھانے پینے کا کچھ سامان رکھ لیں. جب وہ کوئی آئے, دروازہ کٹکھٹائے گاڑی کا, نہ نہیں کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ نہیں کی تھی. باقی رہا ان کا علاج اور ان کو کہاں, وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم انڈیویجلی ان کو نصیحت تو کر سکتے ہیں مگر ان کو پکڑ کے کہیں ٹھکانے نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے آگے جس نے ہاتھ پھیلا دیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اما السائل فلا تنہر, سوالی کو جھڑکو نہیں. اور دوسری بات یہ کہ نہ نہیں کرتے تھے. اپنے لیے سوال پوچھیں, اگر کوئی مسئلہ آپ کا اپنا ہے تو وہ پوچھیں. دیکھیں ماں باپ اور ٹیچرز کا رول بہت ملتا جلتا ہے. میں خود ماں بھی ہوں, ٹیچر بھی ہوں. کوشش میری ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اسٹوڈینٹس غلطی بھی کریں تو ان کو آر نہ دلاؤ اور ان کو شرمندہ نہ کرو, اور ان کو ایسا نہ کرو, یعنی اس غلطی کو اتنا نہ اچھالو کہ وہ اصلاح کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. ٹھیک ہے, ڈسپلن کرو, ماں باپ کا اور استاد کا فرض ہوتا ہے کہ غلط بات کو غلط کہیں, لیکن عزت نفس پہ حرف نہ آئے. دیکھیے اسٹوڈینٹس ہمارے لیے بہترین صدقہ جاری ہیں. جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا, تو پودے کی خوبصورتی کے لیے آپ اس کو ٹرم کرتے ہیں, شاخیں کاٹنی پڑتی ہیں, اس کو بازو کا ٹریٹمنٹ بھی دینی پڑتی ہے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ ذرا سا پودا اگر آگے پیچھے تو آپ اسے کاٹ کے رکھ دیں یا اسٹوڈنٹ کو کلاس سے باہر نکال دیں. مجھے کبھی اس پنشمنٹ سے اتفاق نہیں ہوا کہ بچے نے اگر کوئی غلطی کی کلاس سے باہر نکال دیں. کس قدر اس کا وقت ضائع ہوتا ہے. جب کبھی بچوں کے اسکول میں کبھی ایسا ہوتا تھا تو میں ہمیشہ اس پہ جا کے کہتی تھی کہ یہ تو آپ ان کی اور موج کر دیتے ہیں کہ پڑھنے سے چھٹی ہوگی, آپ انہیں ایسی پنشمنٹ دیں کہ جس سے اور زیادہ پڑھنا پڑے. ان کو کوئی بک ریڈنگ کے لیے دے دیں, کچھ اور دے دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت صبر کی ضرورت ہے. ماں بننے کا بڑا اجر ہے, استاد بننے کا بڑا اجر ہے, لیکن یہ اجر صبر کے بغیر نہیں. تو شادی اپنے وقت پہ کر دیں. میں بھی شادی کے بعد پڑھتی رہی. جس کو شوق ہوگا وہ پڑھ لے گا, اور اگر جس کو شوق ہی نہیں پڑھنے کا تو آپ اس کو جتنا مرضی اس کی شادی ڈیلے کریں گے, پھر آپ اس کو پڑھائیں گے, اس کے بعد شادی کے پھر گھر بیٹھ جائیں گے. پھر کیا فائدہ ایسی تعلیم کا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کی شادی لیٹ کی, جب انہوں نے نہیں پڑھنا پڑھانا آگے یا کچھ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا. شادی کو اپنے وقت سے تاخیر نہ کریں, کیونکہ بہت سی خرابیاں اور فساد شادی کی تاخیر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. جی آپ لاسٹ کوشچن. پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا کہ اتنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں. اس کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. انشاءاللہ وہ آپ کو دنیا میں بھی آپ کے بچوں کی خوشیوں کی شکل میں لوٹائے گا. دوسرا یہ کہ بچے بے شک ریئیکٹ اس وقت کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے عمل سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. تربیت ہو رہی ہے ان کی, اور آج اگر وہ ڈپرائیوڈ بھی فیل کرتے ہیں تو کل وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کتنی قربانیاں کر رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ اس کے انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ واسٹ آپ کے پاس رینج ہے, بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک, جن کو دو اینڈز ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے. جس کا امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے. تیسری یہ ہے کہ کیسے بیلنس کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم,
جتنی جتنی ہمت توفیق ہے. ٹین ایجر بچے کے لیے کوشش کریں کہ اس کے جو ایج کے اور بچے ہیں اپنی فرینڈز سے بات کریں, مل جل کے ان کے ساتھ کوئی ایسا ویکلی یا شام میں کوئی ایسا ٹائم بنائیں کہ جس میں آپ ان بچوں کو لے کے بیٹھیں, ان کو دوسروں کے ساتھ ملا کے آپ اپنے بچے کو دوسروں کے بچوں کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی الگ ٹائم ایسا کہ جس میں پورا ان پہ فوکس ہو. چھوٹے بچے تو خیر ساتھ اٹھائے پھرتے تو انسان وہ کام کر لیتا ہے. جہاں تک ٹیچرز کا تعلق ہے تو بات وہی پھر آتی ہے کہ جب تک ہماری رہنمائی کا سورس قرآن اور سنت نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. ہے تو بہت ہی سینسیٹیو ایشو, لیکن کبھی بھی مایوس نہ ہو. چھوٹی سی کوشش بھی اگر شروع کر دی جائے تو بہت ہو سکتی ہے. اگر آپ کبھی چاہیں ان سب ٹیچرز کے لیے ایکسکلوڈڈ الگ سے کوئی سیشن, تو میں اس کے لیے حاضر اور اپنی خدمات پیش کرتی ہوں. جتنے بھی ایسے مسائل ہیں ان پر ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہوں. دیکھیے ٹیچرز کو بھی تھوڑی رعایت دیجیے. ہم گھر میں ایک بچے کے ساتھ کتنے تنگ آتے ہیں. جن ٹیچرز کے پاس 30 بچے ہیں, 30 ٹین ایجر کلاس میں, اس ٹیچر کا حال بیچاری کا کیا ہوگا یہ بھی آپ سوچئے. وہ ان کا اپنے مسائل ہیں اور ان کو اپنے طور پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ چاہے انسان ٹیچر بھی بن جائے تو اس کو بھی مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی بھی ٹیچر ایسی 300 دفعہ یہ بات لکھوانے کے بجائے 300 ورڈز پر کوئی ایسے لکھنے کو دے دے. وہ کہیں زیادہ بہتر, اس میں بچے کا دماغ زیادہ مصروف ہوگا بجائے اس کے کہ رٹو طوطے کی طرح ایک ہی بات بار بار لکھتا چلا جائے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور باقی یہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے. چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو, چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی, چھوٹی پریشانی ہو بڑی, دل میں اس سے باتیں کیا کریں, اور ذرا زیادہ دل دکھے تو 2 نفل جا کے پڑھ کے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دے گا. اللہ آپ سب سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیرن. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.